قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت میں اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہیں، یا مصطلحات علماء میں کہتے ہیں مامورات و منہیات، یعنی تین چیزیں وہ ہیں جن کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور تین چیزیں وہ ہیں جن کا اللہ نے ہمیں کرنے سے منع فرمایا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین لکھتے ہیں کہ اللہ کی اس آیت قرآن میں ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ ایک ایسا اللہ نے عظیم اور جلیل اور جامع اور معنی حکم فرمایا ہے کہ اگر اقوام عالم یعنی پوری دنیا صرف ان چیزوں کو پکڑ لے تو پورے عالم میں امن، استحکام، اطمینان، ہر لحاظ سے کامرانی و کامیابی کا دور شروع ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے العدل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آیت مبارک اپنے معنی کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ ہر مسلمان خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو، اس میں اس آیت کو ضرور دہرایا جاتا ہے۔ اتنی اہم آیت کہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت مبارک کو پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان ہیں اور جمعہ ہوگا دہرایا جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے عدل۔ اصل میں تو عدل کا معنی ہوتا ہے برابری، یعنی دونوں پلڑے برابر ہوں۔ اسی کو آپ عدل کو بمعنی انصاف بھی لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور یہ عدل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سارے عالم کا نظام ہی اسی عدل پہ قائم ہے۔ عدل ہے نظام عالم قائم، عدل نہیں ہے نظام عالم قائم نہیں رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عدل کا تعلق اعتقادات سے بھی ہے، عدل کا تعلق اعمال سے بھی ہے، عدل کا تعلق عبادات سے بھی ہے، عدل کا تعلق جو ہے وہ انسان کے معاملات سے۔ اعتقاد میں عدل کیا ہے کہ جو اللہ کا مقام الوہیت ہے، مقام ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں، اس میں ذرا بھی کجی اور کمی اور زیادتی اور نقصان نہ کرے، یہ عدل۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات الوہیت، ربوبیت ہے،
اسماء و صفات ہیں۔ اس میں عدل کیا ہے کہ جو عین حق ہے بس اسی پہ قائم رہیں، نہ کم کریں نہ بڑھائیں۔ مثلا اللہ کے نام ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، صفاتی نام ہیں، تو اس میں ہم صرف اسی حد تک رہیں گے جتنا قرآن میں موجود ہے، اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ اس سے کم کریں یہ بھی عدل کے خلاف ہے، اس سے ایک نام خود اپنی طرف سے بڑھا دیں یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے الحمدللہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، کہ اللہ جس دن اپنی پنڈلی سے کپڑا پردہ ہٹائیں یا پنڈلی مبارک کھولیں، بس اس میں عدل یہی ہے جو اللہ نے کہا ہے اس سے نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ۔ اب اگر نعوذ باللہ آپ اس بحث میں پڑھیں گے جی آپ کی پنڈلی مبارک کیسے ہوگی، کتنی موٹی ہوگی، کتنی پتلی ہوگی، بس آپ پھر عدل سے نکل گئے، آپ گمراہی میں پڑ گئے۔ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، بس ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی اور ڈالو، پھر اور ڈالیں گے، جہنم کہے گی اور ڈالو، پھر اور ڈالیں گے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے حل من مزید، اور زیادہ ڈالیں، اور ڈالیں گے، حتیٰ کہ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حتیٰ یضع سبحانہ قدمہ فیقول قط قط، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز برہانہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پہ، تو پھر جہنم کہے گی بس اب میں تاب نہیں لا سکتا۔ تو اب اللہ کا قدم رکھنا بس اعتدال یہی ہے، عدل یہی ہے، آمنا باللہ، اس میں آگے نہ الجھیں۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے فخرج بأس النار، ان کو نکالو جو جہنمی ہیں، جن کو میں نے جہنم میں ڈالا۔ اب وہ جہنمی کتنی ہوں گے؟ تو آدم علیہ السلام جب عرض کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں 999 جو ہیں وہ تو جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا ہے کہ مشکل سبق ہے، ذرا توجہ سے سنیں، اور جن کو سمجھ نہ آئے وہ زیادہ زور نہ لگائیں سمجھنے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا میرا بھائی جو سمجھ نہیں آتی، تو بندے کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بس وہ یہ سمجھیں کہ قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے تعلق دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں تو وہ ذرا توجہ رکھیں۔
آج کل حالات تو وہی ہیں کہ ہمارے استاد سے وہ فرماتے تھے کہ ایک طالب تھا تو وہ سارے سبق میں بڑا غور کر کے بیٹھا ہوا. استاد بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بڑی توجہ سے سبق سنا اس نے، کہ جب سے سبق شروع ہوا ہے بس بیچارے نے گردن ہی نہیں ہلائی. تو استاد نے خوش ہو کے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا غور و فکر سے تم نے درس سنا ہے، کیا سوچ رہے تھے؟ میں کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے آسمان اوپر بنایا زمین نیچے، اگر زمین اوپر ہوتی تو کیا ہے، ہم اوپر رہتے. تو آپ اس طرح نہ سوچتے رہیں، مہربانی کریں، اور جن کو نیند آئے وہ جا کے سوچیں. جن کو نیند کا غلبہ ہو نا وہ آرام سے جا کے سوچیں. مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ آدمی زیادہ ہوں. اللہ پاک دو بندے دل والے دے دے نا تو بس گاڑی چل پڑے گی. اور وہ مجھے پتا ہے آپ دل والے ہوں تو دعا نہ کریں. دعا پہ تو پیسے نہیں لگتے یار، اللہ سے مفت مانگتی ہے، مفت ملتی ہے. تو بہرحال اب غور کریں تو 1000 میں 999 جہنم. تو صحابہ کانپنے لگے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا یہ وہی وقت ہوگا اس دن قیامت میں کہ جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. یعنی ایسا غم ہوگا کہ بچہ جو ہے گویا وہ فوراً اس غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھو انسان کو غم بوڑھا کرتا ہے. آدمی کو خوشی ہو نا، آدمی بوڑھا نہیں ہوتا. جو عمر ہے بس اللہ نے بنایا ہے، چلنے پھرنے کے لیے بنایا، تھوڑا دیا تھا کہ ہمیں ٹانگیں چھانگیں تمہاری کام چھوڑ دیں گی. اصل بات جو ہے انسان کو ہموم اور غموم جو ہے وہ کھا جاتا ہے. ایک مفسر نے واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ بہت اچھی صحت تھی اور بال بالکل خالص سیاہ تھے. ایک رات گزری، دوسرے دن وہی بندہ میں نے دیکھا تو سارے بال سفید ہو گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ایک رات میں؟ اس نے کہا رات میں نے خواب میں جہنم دیکھی، وہ اللہ کے ڈر سے بال سفید. تو صحابہ کانپ گئے کہ یا اللہ رحم فرما. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر 1000 میں 999 جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا تو پھر پتہ نہیں کون جائے گا. جب 1000 میں یعنی 1% بھی نہیں، 1000 کی نسبت سے جب آدمی جنت میں جائے گا تو یا رسول اللہ پتہ نہیں پھر کون جائے گا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی 999 جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے اور سابقہ امتوں کے کافروں سے پورا کریں گے. میری امت تو جنت میں جائے گی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت نصیب. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہم ایک اندازہ لگائیں کہ کتنی مخلوق ہے اللہ کی. جیسے آج 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، اس وقت جو تعداد ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں وہ 1 ارب 50 کروڑ. تو اسی طرح اگر ہم اندازہ لگائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی امت کی نسبت جو ہے وہ 1000 کے برابر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب کوئی یہ اعتراض سوچنے لگ جائے کہ جی وہ 999 جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟
تو یہ ہمارا کام ہے. یہ خالق کی مرضی ہے جس نے بنایا کہ کس چیز کو آگ کے لیے بنایا ہے اور کس کو پانی کے لیے بنایا ہے. یہ تو بے وقوفی ہوگی آپ کہیں جی مچھلیاں پانی میں زندہ رہتی ہیں اور وہ باہر آ کے زندہ کیوں نہیں رہتی؟ شارک مچھلی جو ہے نا انسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے. شارک اس کا نام ہے. وہ اتنی خطرناک مچھلی ہوتی ہے اللہ معاف کرے کہ اس کو آرام ہی نہیں ملتا جب تک کسی بندے کا خون نہ چوسے. اتنی خطرناک اور اتنی انسان کی دشمن مچھلی کوئی نہیں پیدا ہوئی. اچھا، اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ اپنے نوکیلے پنجو دانتوں سے جب گھاڑتی ہے بڑے سے بڑا طاقتور بندہ بھی نہیں بچ سکتا. لیکن اس کو اگر سمندر سے باہر نکال دو تو وہ جناب 2 گھنٹے بھی زندہ نہیں رہے. تو اب اگر ہم اس بات میں پڑ جائیں کہ جی یہ پانی کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پانی میں زندہ رہتی ہے، بھئی خشکی میں کیوں زندہ نہیں رہتی؟ ہے ہمارا کام ہے. یہ بنانے والا یہ جس کا جو خالق ہے، جو خلاق ہے، جو خالق کائنات ہے، خالق السماوات والارض ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو بحری مخلوق میں بنایا، اس کو بری مخلوق میں بنایا، اس کو میں نے مائی بنایا، اس کو میں نے ناری بنایا، اس کو میں نے خاکی بنایا، اس کو میں نے نوری بنایا. یہ میرے اللہ کا علم ہے اور جو اس نے بنایا ہے وہ حق ہے. بس یہی عدل ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق. اب آپ اس چکر میں پڑ جائیں جی مجھے فرشتہ کیوں نہیں بنا دیا اور فرشتے کو جی انسان کیوں نہیں بنا دیا، تو اس کا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اتنی مخلوق کو خدا جہنم میں ڈالیں گے، اس کی مرضی ہے. وہ کوئی تمہاری مخلوق کو تو نہیں ڈالے گا نا، اپنے ملک میں ڈالے گا. تو اللہ کا اپنا ملک ہے، اس میں جو تصرف کریں جو چاہیں وہ جانتے ہیں اور ان کا حق ہے. اس کے حق میں مداخلت کرنا جو ہے یہ عدل کے خلاف. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عدل عقیدے میں بھی ہے کہ خدا کو خدا مانو، انبیاء کو انبیاء مانو، محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ مانو، اولیاء کو اولیاء مانو، شہداء کو شہداء مانو، ابرار کو ابرار مانو، اشرار کو اشرار مانو. یہی عدل. اس میں ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو پھر عقیدہ تباہ ہو جائے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں پہ توحید کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انبیاء کی شان میں کوتاہی کر گئے. انبیاء کی شان میں وہ مقام ادب نہیں رہتا. وہ مقام جو ہے نا انبیاء کی عزت و عظمت و رفعت شان والا، اس میں کمی آ جاتی. اب دیکھو نا جہاں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ الحی القیوم کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. الحی القیوم الدائم الباقی الاول الآخر الظاہر الباطن. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ. اچھا، باقی سب پہ موت آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء پہ بھی موت آئے گی، اولیاء اللہ پہ بھی موت آئے گی، فرشتوں پہ بھی موت آئے گی. تو آپ اس کو ادب سے بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ کی توحید کا معنی یہ بیان کریں اور یہ انبیاء مر گئے، مٹی میں مل گئے، چھوڑو جی کیا ہے، بس مر گئے. تو یہ عدل کے خلاف ہے. اب آپ نے اللہ کی توحید ثابت کرنے میں انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. موت برحق ہے، لیکن جیسے زندگی انبیاء کی مبارک ہے اسی طرح موت بھی مبارک ہے. جیسے ان کی زندگی شان والی ہے اسی طرح ان کی موت بھی شان والی ہے. جیسے حیات مبارکہ میں انبیاء کی انگلیوں سے آسمان پہ چاند و ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح قبر میں بھی اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے پیغمبر کے جسے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ کے پیغمبروں کے جسد
بعین ہی محفوظ ہوتے ہیں قبروں میں، اور اللہ نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے۔ اب اسی بات، اب توحید کا معنی یہ تو نہیں کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے انبیاء کی گستاخ بن جاؤ، یہ عدل کے خلاف، یہ بات یاد ہے۔ اسی طرح مثلا اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اب دیکھو نا جی، مثال سمجھیں، آسانی ہوگی انشاءاللہ سمجھنے میں۔ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ شیطان اور خنزیر کا خالق کون ہے؟ ہاں جی، تو کبھی جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ یہ کہیں گے خنزیر کا پیدا کرنے والا، کتوں کے پیدا کرنے والا، یہ کہیں گا؟ حالانکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ادب ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب بیماری کی نسبت کی تو اپنی طرف فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، ورنہ بیماری، مرض، شفا سب اللہ کی طرف سے، لیکن یہ مقام ادب ہے کہ کہا میرا اللہ اذا مریض، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دے، یعنی بیمار تو میں ہوتا ہوں، ورنہ بیماری تو اللہ ہی دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں بلیوں کے پیدا کرنے والا، کتوں کے پیدا کرنے والا، خنزیروں کے، یہ سب حالانکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ ادب کے خلاف۔ آپ کہیں گے خالق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، ملائکہ کے پیدا کرنے والا، انبیاء کا پیدا کرنے والا، محمد مصطفیٰ کے پیدا کرنے والا، ساری مخلوق کے پیدا کرنے والا، اس میں سب آ گئے، مخلوق میں تو سب آ گئے، لیکن مقام ادب ہے، مقام ادب ہے کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالے، حالانکہ وہ ہوتا حق ہے، لیکن اس کے ادا کرنے میں فرق آ جاتا ہے، اور اس فرق میں آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اس کی ایک اور میں مثال عرض کروں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ مجھے یا اللہ اللہم صلی۔ تو اللہ توفیق دیں گے تو سمجھا سکیں گے نا، ورنہ کیا انسان کی کیا طاقت ہے، بھلا انسان کیا سمجھا سکے؟ سمجھانے کی توفیق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے نا جی، اب دیکھیں ایک لفظ ہے کیا بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک اردو کا لفظ ہے، میں پوچھتا ہوں مثلا کیا بات، تو یہ سوال ہے کہ جی کیا بات، کیا کہتے ہو؟ اچھا، ایک اسی لفظ یہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کیا بات، لفظ تو ہی ہے، اور میں کہتا ہوں کیا بات، تو اب تعریف ہو گئی کہ جی کیا بات ہے، بڑا خوبصورت ہے جی کیا بات۔ تو ایک لفظ ہے، صرف ادا کرنے میں سوال بھی بن گیا، تعریف بھی بن گئی، ثنا بھی بن گئی، اور غصہ بھی بن گیا۔ جب کہا کیا بات ہے تو ڈانٹ دیا نا کہ بھی کیوں حرکت کر رہے ہو، کیا بات ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیوں سو رہے ہو، کیا بات ہے، یہ ڈانٹ، حالانکہ لفظ تو ایک ہے۔ تو اسی لیے کہنا کہ موت برحق ہے، انبیاء پہ بھی موت برحق ہے، انک میت و انہم میتون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ پر بھی موت آئے اور ان پہ بھی موت آئے، لیکن جیسے ان کی زندگی میں فرق ہے، میرے محبوب کی زندگی میں فرق ہے، اسی طرح اللہ نے انبیاء کو بھی موت جانور کہ انبیاء علیہم السلام کی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی، بڑے اللہ کے ولی ہیں لیکن موت میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں ایک شرابی کبابی ہے، وہ آسانی سے مر جاتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ ہم کہیں کہ یار یہ اچھا تھا ہم سے، اس کو تو موت میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہو، تو اللہ والا تو جی تڑپ رہا تھا، اس بڑا سکرات میں تھا، اور جی تین دن سکرات لگی رہی، 4 دن سکرات لگی رہی، تو یہ غلط بات ہے۔ کبھی اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت کے ان درجات پہ پہنچانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، اللہ اس کو تکلیف دے دیتے ہیں
کہ تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے میں اس کو اس درجے پہ پہنچا دوں. تو یہ اس کا راز ہے جو وہ جانتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی ابتلا آئے، یہ تو نہیں تیرے بچے تو بچ جائیں اور حضرت علی کے بچے ذبح ہو جائیں تو پھر تیری شان زیادہ ہو گئی. یہ کوئی بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور وہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوری خاندان کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، تو یہ شان ہے. اللہ نے ان کو شہادت دے کے اونچا کر دیا. اللہ نے ان کی شہادت کی زندگی کو قیامت تک کے لیے اونچا کر دیا. اس لیے عدل قائم رکھیں کہ پیغمبر کا مقام جو ہے نبوت و رسالت ہے. اب اگر آپ اللہ کے نبی کی شان میں آ جائیں کہ حضور کملی والے، شان والے، معراج والے، اور جی حضور بس خود آپ ہیں، اوپر بھی آپ ہیں، نیچے بھی آپ ہیں، بشریت کا فقط لباس ہے، تو مانا کیا ہے؟ عدل سے نکل گئے، کافر ہو گئے کہ آپ نے نبی کو خدا بنا دیا، آپ نے نبی کو مختار کل بنا دیا، آپ نے نبی پاک کو ہر جگہ حاضر ناظر بنا دیا، آپ نے نبی کو عالم الغیب بنا دیا، آپ نے پیغمبر کے ہاتھ میں ہر چیز دے دی کہ جس کو حضور چاہیں چھڑا دیں، جس کو چاہیں جہنم میں ڈال دیں، اور اللہ پکڑے تو نبی چھڑا سکتا ہے اور نبی پکڑے تو خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. یہ کافر ہے. اسی کا نام کفر ہے. اسی کا نام کفر ہے کہ اب آپ حد سے نکل گئے، آپ عدل جو تھا اس سے نکل گئے. اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن اولیاء کو نبی بنا دو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ گمراہ ہو گئے. اسی طرح یہ عدل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کو اللہ نے رشتے دیے ہیں، آپ کا باپ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا خالو ہے، آپ کا سسر ہے. یہ رشتے ہیں، ہر کسی کا مقام ہے. یہ نہیں کہ باپ کو بیٹا بنا لو اور بیٹے کو باپ بنا دو. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ بھائی کو جو ہے وہ خالو بنا دیں اور خالو کو بھائی بنا دیں. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اسی عدل پہ قائم کرو. اسی لیے اللہ نے مثلا گھر میں رشتے رکھے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے اور یہ بیوی ہے. اب کوئی آدمی اللہ معاف کرے بیوی کو ماں بنا دے، کیا ہوگا؟ یا بیوی کو بیٹی بنا دے یا بیٹی کو بیوی سمجھ لے، مانا یہ ہے وہ عدل سے نکل. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں عدل ہے. لین دین میں بھی عدل ہے، معاملات میں بھی عدل ہے، اور معاشیات میں بھی عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے. اچھا، ایک لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جناب اب حرم شریف ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی مکی نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں اور بڑے لمبے لمبے رکوع، کہ لوگ معتقد ہو جائیں ماشاءاللہ جی ہمارا استاد تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا ہے، اور جب استاد گھر جائے تو پھونکے مار رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا. تو یہ عدل نہیں. عدل وہ ہے جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے. ہر چیز میں ایک عدل ہے. ایسا حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، روٹی ہے، اس میں بھی عدل ہے. زیادہ کھاؤ گے تو مرو گے، زیادہ پانی پی لو گے اس سے بھی موت ہو سکتی ہے، زیادہ کھانا کھا لو گے تو اس سے بھی پیٹ پھٹ سکتا ہے. ہر چیز میں ایک عدل ہے. تو ایک لفظ میں اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو پابند کر دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ عدل پہ قائم ہے. آپ نے دیکھا نا یا وزن کرتے ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں میزان پہ نہ ہو تو وزن صحیح نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں نا، دیکھو جی دونوں پلڑے برابر ہیں کہ نہیں، اگر ایک ادھر ایک ادھر ہے تو عدل تو نہ ہوا نا پھر، تو پھر آپ اس کو برابر کریں. اسی لیے اللہ نے ایک لفظ میں سارا نظام کائنات بند کر دیا کہ میرے بندے میں حکم دیتا ہوں عدل. اچھا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کرو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ادھر بیٹا ہے ادھر دشمن ہے، عدل کرو. اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ حضرت قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ فلاں زرہ جو ہے یہ میری ہے، جو اس یہودی کے پاس ہے، یہ زرہ میری ہے. اور یہودی کہے کہ نہیں جناب میری ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. حضرت علی فرمائے میری ہے. اچھا، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے البینۃ علی المدعی،
کہ گواہ اور ثبوت جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے، وہ ثابت کرے اپنا دعویٰ۔ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ، اور مدعا علیہ جو ہے اگر وہ دلائل نہیں رکھتا تو پھر قسم کھائے۔ اب حضرت علی جب کورٹ میں آئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ زرہ آپ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، فرمایا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ میرا جو غلام ہے نا قمبر، اس کو پتا ہے کہ یہ میری زرہ ہے، وہ پہچانتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا غلام ہے قمبر، غلام کی شہادت ہم قبول نہیں کرتے۔ وہ آپ کا غلام ہے، وہ آپ کے حق میں شہادت دے گا، آپ کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکتا وہ بیچارہ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرے گواہ میری اولاد ہے، حضرت سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، اولاد کی گواہی نہیں ہے، بیٹا تو باپ کے بارے میں حق بات کہے گا ہی، یہ گواہی اور گواہ لا۔ حضرت نے فرمایا قاضی صاحب سے، اللہ کے بندے یہ میری زرہ جو ہے اس کا گواہ یا میرا غلام ہو سکتا ہے یا میرے بیٹے ہو سکتے ہیں، باہر کا تو کوئی آدمی ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جناب غلام اور بیٹے کی گواہی میں نہیں مانتا۔ یہودی کو ہم کہتے ہیں وہ قسم کھا لے، تو حضرت ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا یہودی کو قسم کھانے میں کیا دیر لگے گی بلا، جو اللہ کی کتاب کو بدل سکتے ہیں ان کو جھوٹی قسم کا کیا ڈر ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب پھر قسم بھی آپ اس کی نہیں مانتے ہیں، آخر وہ اہل کتاب ہے، خدا کو تو مانتا ہے، لیکن آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، تو لہذا آپ کا دعویٰ مقدمہ خارج۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ فیصلہ سنا تو فوراً کہا الحمدللہ، فرمایا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میرے دور میں بھی ایسے عدل والے قاضی موجود ہیں جو علی کو بندہ سمجھتے۔ حضرت خوش ہو، داد دی اس کو کہ تم نے انصاف کیا، ٹھیک بات، یہ نہیں کہ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں اور ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی۔ ابھی حضرت باتیں کر رہے تھے کہ وہ یہودی عدالت میں آیا اور اس نے کہا قاضی صاحب میں بھی سیدنا علی کا امتحان کر رہا تھا اور نہ خدا کی قسم یہ زرہ ان کی۔ حضرت علی سچ بول رہے ہیں، یہ زرہ ان کی ہے، یہ زرہ بھی ان کو دے دیں اور مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ کہ حضرت علی کے دور میں ایسے بھی قاضی ہیں، ایسے بھی جج ہیں، ایسے بھی انصاف کرنے والے ہیں، تو یہ ہے عدل کہ ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ لیکن کورٹ ہوتی ہے، قاضی قاضی ہوتا ہے، جج جج ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے۔ کیا مانا مطلب ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ادھر کون کھڑا ہے ادھر کون کھڑا ہے، حق کیا کہتا ہے، وہ تو اپنے انصاف پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حکومتیں کافروں کی بھی قائم رہتی ہیں، لیکن عدل نہ ہو تو پھر قائم نہیں۔ کوئی کافر بادشاہ گزرے، ہزاروں سال حکومتیں کی، اللہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ظلم آیا، آپ دیکھو نا فرعون کو 300 سال تک تو سر میں درد نہیں ہوا، تکلیف ہی نہیں ہوئی، لیکن جب ظلم آیا بنو اسرائیل سے، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر اللہ کی لاٹھی آ گئی عذاب میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ عذاب کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو عبرت بنا دی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل اعدلوا هو اقرب للتقوی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ عدل ایک ایسی چیز ہے، اسی پہ تمام عالم کا نظام قائم ہے۔ یہ عدل ہے تو یہ آسمان قائم ہے، عدل ہے یہ زمین قائم ہے، عدل ہے یہ نظام عالم قائم ہے، اعتقادات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، ہر جگہ عدل۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک دن تو آپ آگے جناب ساری رات کھڑے رہیں اور ساری رات تہجد میں گزار دیں اور ایک مہینہ اٹھے ہی نہ، تو یہ کوئی عدل نہیں۔
ایک دفعہ تو آپ جناب اپنے آپ کو روزہ رکھنا جی شروع کریں، بھوکھا مارنا شروع کر دیں، اسی لیے کچھ صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے، پاک جماعت نے، چند نوجوان صحابہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے لوگوں کی عمر جو ہے 1000 سال، 900 سال، 500 سال، 400 سال ہوتی تھی، تو ایک آدمی 1000 سال نمازیں پڑھے اور ہم 50 سال نمازیں پڑھے. ہماری عمر تو بہت تھوڑی ہے، کیونکہ حضور کی امت جو ہے ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان عام ہوتی ہے. کوئی آدمی ہوتا ہے جو بڑھ گیا 80 پہ پہنچ گیا، 100 پہ پہنچ گیا، ورنہ عمومی طور پہ جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان. تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی پھر کیا کریں. انہوں نے کہا بابا بات سنو، آج کے بعد میرا عہد ہے، میں ساری رات کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات نماز پڑھوں بس، تاکہ جو اللہ نے عمر دی ہے یہ تو عبادت میں گزرے. دوسرے نے کہا اچھا بات سنو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار کروں گا ہی نہیں، صائم الدہر بنے. تیسرے نے کہا اچھا بھائی. انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ میں کوئی لذت والی چیز جو ہے نا جی، گوشت ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، یہ نہیں کھاؤں، بس سوکھی سوکھی روٹی کھا کے گزار. چوتھے نے کہا کہ دیکھو بھی میں جوان آدمی، ایسا کرتے ہیں کہ ہم خسی ہو جاتے کہ قوت شہوانیت رہے ہی نہ، عورت کا خیال ہی نہ آئے، بس جان چھوٹے. تو یہ سارا مشورہ کریں. اب کیوں مشورہ کریں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ ساری رات عبادت کروں، سارا دن روزے رکھوں، بیوی کا بچے کا خیال ہی نہ ہو. حضور پاک کو پتہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ روزہ رکھو گے، افطار نہیں کرو گے، ساری رات جاگو گے، خفی ہو جاؤ گے، اچھی غذا نہیں کھاؤ گے؟ حاضر کیا تو ہے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی ہے ایسا جو میری شان کا مقابلہ کر سکے؟ حضور آپ کا مقابلہ کون کا؟ آپ نبی، ہم تو غلام ہیں، آپ رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. انام و اقوم، میں رات کو نیند بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. میں اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں. مجھے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت عطا فرمائے، اللہ نے حکم دیا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. میں کھاتا ہوں، نہ ملے تو سوکھی روٹی بھی کھا لیتا. تو یہ کیا ہے کہ تم روزے رکھو گے اور خفی ہو جاؤ؟ کیا مطلب؟ یہ خلاف عدل. عدل یہ ہے کہ آتے لکل ذی حق حق، ہر کسی کے حق کو دو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اللہ نے، نبی نے فرمایا تیرے نفس کا بھی حق ہے، آرام دو. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے حق ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ تم تو صوفی بن کے کعبے میں بیٹھ جاؤ، بیوی کیا کرے؟ حضرت عمر کی خدمت میں آئی تھی نا ایک عورت، اس نے آ کے شکایت، اس نے کہا امیر المومنین ان زوجی، لا حول ولا قوة، اللہم صل علی، میرا خامن جو ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، میرا خامن جو ہے حضرت وہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا نعم الرجل، تمہارا خامن تو بھائی بڑا اچھا آدمی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. وہ بیوی بیچاری کسی طرح پیچھے ہٹ گئی. حضرت ابی ابن کعب وہ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین آپ نے تو اس بیچاری کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں. نہیں، وہ تو تعریف کر رہی تھی اپنے خامد کی کہ وہ رات میں تہجد پڑھتا ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ کہتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. ہاں حضرت صوفی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، رات دن حرم شریف میں بیٹھے ہیں، بیوی کرائے پہ چلے کہاں جائے؟ آپ تو چھٹی پہ ہیں نا ماشاءاللہ، آپ تو اللہ ہو. تو حضرت نے فرمایا اچھا وہ شکایت کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو شکایت کر رہی تھی حضرت. آپ نے فرمایا بھی اس کا فیصلہ بھی تم کر دو.
تو حضرت ابی بن کعب نے اس کے شوہر کو بلایا، پوچھا کیا حال ہے حضرت؟ سنا ہے ماشاءاللہ عبادت پہ بڑا زور ہے، دن کو روزے رکھتے ہو، رات کو تہجد پڑھتے ہو۔ اس نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ تہجد چھڑائے گی تمہیں؟ اللہ کے بندے، تم نے نکاح کیوں کیا ہے؟ تو اگر نکاح کیا ہے تو وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا تجھ پہ حق ہے۔ تو اب وہ بیچارہ تو سمجھ آیا مسئلہ، اس نے کہا بات تو ٹھیک۔ اس نے کہا اچھا حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ میں عبادت تو نہیں چھوڑ سکتا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ میں اپنے وقت میں کتنا وقت بیوی کو دوں تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے کتنے ایک مرد کو کتنا شادی کرنے کی اجازت دی؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو اس نے کہا اگر 4 بیویاں ہوں تو عورت کا نمبر کتنی راتوں کے بعد آئے گا؟ 3 راتوں کے بعد۔ نے کہا 3 رات تم تہجد پڑھا کرو، 1 رات بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا بھی حق ہے۔ اور جو تم 2 سال کے پیرمڈ پہ آئے ہوئے ہو، تم کیسے حق ادا کر رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں جی وہ بیوی کا اخلاقی کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو کردار کیسے ٹھیک ہوگا؟ تمہارا ٹھیک ہے، تم مکے میں رہ کے فلمیں دیکھتے ہو تو بیوی کیا کرے؟ نہ تم اپنا کردار ٹھیک کرو، بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تمہارے کردار میں جھول ہے تو پھر بیوی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عدل تو تب ہے نا، پہلے اپنے کردار پہ بھی نظر ڈالو نا، کہ عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، نظر جواب دے گئی، اینک 4.5 نمبر پہ لگ گئی، بیٹھا رات کو فلم پہ بڑے غور سے، اتنا غور سے ابن کثیر ہی نہیں دیکھتے۔ مجال ہے کہ جناب ایک لقطہ، ایک جھلک ان سے رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایسے نہیں کہتا، حرم میں دکھ سے کہتا۔ مجھے بہت دوستوں نے لکھا ہے کہ آپ کے بعد شاگرد ہیں، آپ کے درس میں بھی بیٹھتے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور فلمیں دیکھتے ہیں گندی۔ دیکھو نا، ہم لوگوں کو ہر آدمی لکھتا ہے، اپنا بھی لکھتا ہے، پرایا بھی لکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں گالیاں بھی لکھتے، باقاعدہ اتنے بڑے بڑے خط لکھتے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ کافی دن کی بات ہو گئی، ایک آدمی نے خط لکھا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے پیر کی مخالفت کرتے تھے، میرے پیر نے آپ کو بد دعا کی، اللہ نے آپ کو ملک سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا میرے پیر کی آپ مخالفت کرتے تھے، آپ تقریروں میں ہر وقت میرے پیر کے خلاف لگے ہوئے تھے، دیکھا میرے پیر کی کیسی بد دعا لگی، اللہ نے ملک سے نکال دیا، وہ تمہاری وہ ذمہ داریاں، وہ تمہاری سرداریاں، وہ خانگیاں، وہ بلوچیاں، وہ کدھر گئی؟ اب پڑے ہو وہاں جناب۔ میں نے اس کو پھر پیغام بھیجا، میں نے کہا یار اس پیر کو کہو ایک اور دعا کر دے کہ میری موت بھی مدینے میں آ جائے۔ اگر تیری پیر کی بد دعا سے کعبہ ملتا ہے نا تو ایسی بد دعا مجھے ایک اور بھی کروا دے، مہربانی کرو، تاکہ مدینہ منورہ میں موت ہو اور قیامت والے دن حضور کے ساتھ میدان حشر میں جائیں۔ وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اور ان کے ساتھ جب میدان حشر میں جائیں گے تو اللہ مجرموں کو بھی نہیں پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں پہ بھی رحم فرما دیں گے کہ چلو جیسے بھی ہیں آئے تو میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اس لیے مدینے والوں کی شان ہے، اسی لیے حضرت عمر نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے مکے موت آئے، حالانکہ وہ جانتے تھے مکے کی موت بڑی شان والی ہے، افضل تو مکہ ہے، لیکن کہتے اللہ موت کی شہادت کی دے، اور دے بھی مدینے میں، موت بھی شہادت والی ہے اور دے بھی مدینے میں۔ اچھا موت شہادت کی جناب مدینے میں کیسے ہے؟ کوئی کافر مارے تو شہادت ملے نا، یہ تھوڑا ہے آپس میں ایک دوسرے کو مار دو شہید ہو جاتے ہو، مسلمان کو مارتے، یہ کون سی شہادت ہے جی؟ یہ تو عداوت ہے، یہ تو بغاوت ہے، یہ تو فساد ہے۔ اور اللہ نے حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر، صرف مدینہ نہ ملا بلکہ محمد کا روضہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی 1 منٹ ہوگا جب حضور کے روضے پہ رحمت نہ برستی؟
اور پھر وہ رحمت حضرت ابو بکر عمر پہ بھی تو برس رہی ہے، وہ بھی تو ساتھ سوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شان ہے عمر کی کہ جب موت قریب آئی، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ موت کو آسان فرما دیں اور خاتمہ ایمان پہ کر دیں، اور جب آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہی دعا کرو، قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائے آدمی، بس اللہ کا قرآن زبان پہ ہو اور موت آ جائے۔ حضرت عمر اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں مبارک کٹ چکی، موت سامنے ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ اور فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، تم جاؤ بی بی عائشہ کے دروازے پہ، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ جاؤ اور اس کو کہو، یہ دیکھو شان ہے امیر المومنین، اور اس کو کہو کہ مجھے عمر نے بھیجا۔ اللہ، یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب تو عمر ہوں گا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر تمہارا ہے، حجرہ تمہارا ہے، تمہارے اذن کے بغیر میں اس روضہ مبارک میں دفن نہیں ہو سکتا، اگر بی بی اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر، اور اگر بی بی اجازت نہ دے تو خبردار مجھے جنت البقیع میں دفن کر۔ اور اللہ کے بندے جو قبر کی 2 گز زمین نہیں چھین سکتے، وہ بی بی فاطمہ کا فدق کھا گئے۔ کوئی عقل کرو، دعا کرو اللہ ہدایت۔ بس ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، کوئی گالی دے، کوئی برائی کرے، اللہ ہدایت، اللہ سمجھ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی نگاہیں دروازے پہ لگی ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے اگر بی بی عائشہ اجازت نہ دے، ختم، اس کا حجرہ ہے، اس کا ملک ہے، حضور نے ان کو دیا تھا زندگی میں۔ جب حضرت عبداللہ آئے اور بی بی عائشہ اندر بیٹھی رو رہی، خبر تو لگ گئی تھی نا کہ حضرت عمر کا وقت قریب ہے، مسجد میں تو شہید ہوئے اور ساتھ ہی تو بی بی کا حجرہ ہے۔ جب عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں گی، لیکن عمر کا حق مجھ سے زیادہ ہے، لہذا میں یہ جگہ حضرت عمر کو دیتی ہوں، خوشی کے ساتھ دفن کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے، آگے کہا ابشر ابشر یا امیر المومنین، مبارک ہو، بی بی عائشہ مان گئی، انہوں نے اجازت دے دی۔ فرمایا نہ بیٹا، جب میں فوت ہو جاؤں میری میت لے جاؤ، بی بی کے دروازے پہ میت رکھنا، پھر پوچھنا، پھر اجازت دیں تو دفن کر۔ یہ عمر کسی کا حق کھا جائے، تم خدا کا خوف کرو۔ بس دشمنوں نے لڑا دیا ہے، کوئی اہل بیت کا دشمن بن گیا، کوئی صحابہ کا دشمن بن گیا۔ مقام کیا ہے کہ وہ عدل نہ رہا۔ عدل کیا تھا کہ نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں عدل پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے، عمرہ ادا نہیں کیا اور حیض آ گیا۔ اب میرا بھائی آسان حل یہی ہے کہ آپ رک جائیں، اپنی تاریخ روانگی تبدیل کر لیں، جس دن وہ بچی پاک ہو جائے پانی سے غسل کرے، آ کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے اور چل جائے۔ وگرنہ آپ وہ احرام میں ہے بیچاری، اگر اسی طرح وہ احرام کھول دے
تو عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا اور ایک بکری دم بھی ادا کرنی ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، خیال رکھنا. اچھا، بعض بچیاں ایسا کرتی ہیں کہ اچھا جی اب پاکستان جا رہے ہیں، عمرہ نہیں ہوا تو یہ بس رومال کھول دیں. جب تک بال نہیں کٹائے حرام سے نہیں نکلے گی وہ. لازماً اس کو اس لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رک جائیں اور تاریخ آگے کرا لیں. عمرے کے دن تاریخ آگے ہو سکتی ہے. ایک آدمی اگر حنفی مسلک پہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں کرنی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین ہے. میرا بھائی یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ. دنیا کفر اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے اور تم ابھی تک انہی مسئلوں میں لوگوں کو لڑا رہے ہو. خدا کا خوف کرو. جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے الحمدللہ. جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی فعل رسول پر ایک حدیث مبارک ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے. بالکل خدا کے لیے نہ لڑیں، نہ جھگڑیں، نہ مسائل میں الجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ حضور کی امت کو ایک کر دے. جو لوگ ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھاتے ہیں، دین بگ اسی کا نام رہ گیا. اگر وطر نماز میں دعائے قنوت بھول جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اس کو سجدہ نہ کرے، ان کے وطر ہو جائیں گے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر نہیں ہوں گے، اس کو دوبارہ پڑھیں اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو. گھر والوں نے مقدس کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مقدس اسلام رکھ. میری بچی کا نام مقدس اسلام، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. بہرحال مقدس اسلام نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ بیچارے چکر میں ہے نا کہ نیا نام رکھو جو کسی اور کا نام. وہ ایک مولوی صاحب گیا نا جی، تو اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں ساری دنیا میں مشہور ہو جاؤں، بڑی شہرت ملے. انہوں نے کہا بڑا آسان مسئلہ. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج قمیض ومیز اتار کے، کپڑے اتار کے نماز پڑھانی شروع کر دو، ساری دنیا میں شہر ہو جائے گا. کہ دیکھو جی ایسا بدبخت ایسا بدبخت ایسا ساری دنیا میں شہر تو ہو جائے گا. کیا بات؟ کوئی مقدس اپنے آپ کو کیوں مقدس کہو؟ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، خدا جانتا ہے. کو نہیں ملے ہو کوئی کسی کا بھی. اس کے بیوی بچے جو تھے وہ دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے. وہ بیچارہ بھاگتا رہا، مانگتا رہا، کسی نے بھی 50 روپے نہیں دیے. واپس آیا، دکھ برداشت نہیں کر سکا، مر گیا. یہ بات نہیں ہے، کام بھی کرو اور دین پہ بھی لگو. ایک ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا. میں اپنے والد کو رمضان میں بلاؤں حج کے لیے، بالکل بلاؤ. باقی یہ قانون جانے تم جانو، اس کا مجھے نہیں پتا. میں نے احرام باندھا ہوا تھا، خارش میں بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی سے قرضہ لیا، وہ اس کا تبادلہ ہو گیا، اب وہ مجھے پتہ نہیں، ایڈریس نہیں، تو اتنے پیسے غریب کسی کو خیرات دے دو. اگر احرام کی حالت میں کپڑا سر پہ پڑ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے مدینہ سے آتے ہوئے جوفہ سے احرام باندھا، ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن آپ کو احرام ذوالحلیفہ سے باندھنا چاہیے. آپ دم سے بچ گئے، آپ کا عمرہ بھی ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آدمی آئے. ایک عورت حج پہ آنا چاہتی ہے، محرم نہیں ہے. محرم نہ ہو تو اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا. بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اور اس کو حج کا اتنا بڑا شوق ہے تو محرم کیا مشکل ہے، شادی کر لو. کیا مشکل کیا ہے؟ محرم تو آج کل 1 منٹ میں ملتے ہیں. حرم شریف میں یا مدینہ منورہ میں جو اوقات مکروہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھیں. اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے
کسی کے لیے میں نے بد دعا کی، اس نے میرے ساتھ بدسلوک کیا تھا، بہرحال اب معاف کر دو اور دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے کہ وہ میرا دوست بن جائے اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں اللہ کے گھر آیا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، لیکن خواب میں مجھے کچھ بندر، ریچھ اور ایسے جانور نظر آتے ہیں۔ مجھے خواب کی تعبیر کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ ہم ظاہر میں تو انسان ہیں لیکن اعمال ہمارے ایسے گندے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، نماز نہ پڑھے، بس لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائے، آپ سے ملنا ہو اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، یہ عشاء کے بعد یہاں بیٹھ جائیں، پوچھ لیں۔ میں نے طواف شروع کیا اور طواف کے چکر جو ہیں وہ بھول گیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک چکر زیادہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کہتے جی جمعہ کی نماز کے بعد پاکستان میں اکثر لوگ نعت پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ جمعہ کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ نماز جو ہے اس میں خود صلاۃ و سلام موجود ہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں بندہ السلام علیک ایھا النبی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ پڑھتا ہو۔ مومن تو ہر نماز میں پڑھتا ہے، تم صرف جمعہ کے دن پڑھتے ہو۔ کہتے جی کہ داڑھی کو لال مہندی لگاؤ، کچھ لگاؤ، جو مرضی ہے لگاؤ، اس لیے لال ہوتی ہے، کالی لگاؤ گے تو کالی ہو جائے گی۔ لیکن علماء نے کالی مہندی سے منع کیا، حالانکہ بعض تابعین اور بعض صحابہ بھی لگاتے ہیں، سنا کتابوں میں آتا ہے، حضرت حسین کے بارے میں آیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چونکہ جہاد کرتے تھے، مجاہد تھے، تو اس لیے بھی دشمن کو جوان نظر آئیں، بوڑھا نہ سمجھے ہمیں۔ تو بہرحال تم ایسا کرو، اگر شوق ہے مہندی لگا لو یا مہندی میں کالا ملا دو تو وہ یعنی ذرا گہرا ہو جائے گا، اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں جو صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں بدعت ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے موقع ملے تو ملتزم پہ دعا کریں، بالکل سنت ہے اور دعا مقبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے آیا، اذان ہو گئی، وقت نہیں ہے، تو میں نے بوسہ دینا تھا، طواف کرنا تھا، کیا کروں؟ نہیں ہے، پہلے 2 رکعت پڑھو، نماز پڑھو، بعد میں طواف کرو۔ طواف نفلی عبادت ہے۔ پاکستان میں جنازے کی نماز میں 2 سلام پھیرتے ہیں، 2 بھی جائز ہیں، 1 بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی گول ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیگچی میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، سب قصے کہانی ہیں، جھوٹے قصے ہیں۔ اگر ایک عورت عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ سے، بہتر ہے میری بیٹی اکیلی نہ جائیں، فتن کا دور ہے، آپ ضرور اپنے محرم کو ساتھ لے جائیں۔ اللہ معاف کرے، آج تو 1 منٹ کے اندر بھی آدمی غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے، 4تھی رکعت میں ہیں، تکبیر ہو گئی، آپ نماز پوری کر لیں اور نماز میں مل جائیں۔ اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں تو 2 پہ سلام پھیر دیں تاکہ نماز نہ چلی جائے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور قرآن پڑھ گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو مطلق قرآن پڑھنا کافی ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گندی چیز ہے، اگر ذرا بھی ہوتی تو دشمنوں کو کیوں دیتا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ مال دولت دنیا ہے بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں۔